تو آج ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر بات کر رہے ہیں۔ جی جو مواد ہمارے پاس ہے اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسماعیلی امام عام طور پر غیر اسماعیلی پس منظر کی خواتین سے ہی شادی کیوں کرتے نظر آتے ہیں؟ بالکل، اور یہ سوال اہم ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ قرآن، تاریخ اور خود امام شاہ کریم الحسینی یعنی آغا خاں چہارم کے اپنے بیانات کی روشنی میں اس کی وجوہات سمجھیں۔ جی ہاں، کیونکہ یہ صرف کوئی ذاتی فیصلہ نہیں لگتا، اس کے پیچھے کمیونٹی، روحانیت اور پورے ادارے سے جڑے پہلو ہیں۔ تو پھر شروع کہاں سے کریں؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا مذہب میں اس کی کوئی اجازت ہے؟ بالکل، بنیاد وہیں سے ہے۔ قرآن کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 اس میں کہا گیا ہے کہ مسلمان مرد اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ان کی پاک دامن عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ جی، یہ اجازت موجود ہے، لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اجازت بہت مخصوص ہے۔ اچھا، مطلب یہ کہ یہ اجازت سب غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، صرف اہل کتاب کے لیے، اور وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ۔ تو یہ آپ کہیں ایک حد بندی ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ تو ہوئی قرآن کی بات۔ اب اگر تاریخ میں دیکھیں تو کیا کوئی مثال ملتی ہے؟ جی ہاں، تاریخ میں سب سے نمایاں مثال تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے ان کی شادی جو یہودی قبیلے سے تھیں۔ بالکل، لیکن یہاں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اچھا، ہاں، یہ نقطہ اہم ہے۔ اور اس شادی کے پیچھے بھی کئی مقاصد تھے، سیاسی بھی تھے، قبائل سے تعلقات بہتر ہوئے، انسانی ہمدردی کا پہلو تھا، اور اسلام کی دعوت بھی پہنچی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے فیصلوں کے اثرات صرف ذاتی نہیں ہوتے، بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یقیناً دور رس ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے مذہبی اور تاریخی حوالے۔ اب آتے ہیں خود امام کے اپنے الفاظ پر، یہ بہت اہم ہے۔ جی، ان کے اپنے بیانات سے کافی وضاحت ہوتی ہے۔ جیسے 1969 میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا ولی فرشہور کو، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایسی خاتون سے شادی کریں گے جو امامت کے مشن میں ان کی مددگار ثابت ہوں۔ اور بہت واضح طور پر کہا کہ کمیونٹی کی قیمت پر نہیں، یعنی کمیونٹی کا مفاد پہلے ہے۔ بالکل۔ اور پھر 1979 میں سنڈے ٹیلی گراف کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی مانا کہ جماعت کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں کہ خاندان کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی، اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کمیونٹی کی ضروریات ان کی ذاتی زندگی پر فوقیت رکھتی ہیں۔ لیکن شاید سب سے واضح بیان وہ ہے جو 1961 میں تہران مصور کو دیا گیا تھا۔ ہاں، وہ بہت ہی کلیدی بیان ہے۔ انہوں نے کہا، اور یہ میں تقریباً انہی کے الفاظ دہرا رہا ہوں، کہ یہ امکان نہیں کہ میں کسی اسماعیلی مسلم لڑکی سے شادی کروں۔ جی، وجہ یہ بتائی کہ اس سے اس کے خاندان کو غیر ضروری خوشحالی اور وقار مل سکتا ہے۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ یہ اسماعیلی فقہ کے خلاف ہے۔ ہاں، اسماعیلی فقہ، اس سے ان کی مراد شاید اسماعیلی اصول اور قوانین کا نظام ہے؟ جی بالکل، ان کا اپنا جو نظام ہے، جو اقدار ہیں، اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی کہ تمام اسماعیلی خدا اور امام کی نظر میں برابر ہیں۔ بالکل، مساوات کا اصول، کسی ایک خاندان کو شادی کے ذریعے دوسروں پر فوقیت دینا اس اصول کے خلاف ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر وہ کسی یورپی، امریکی یا غیر اسماعیلی مسلم خاتون سے شادی کرتے ہیں تو ان کی اہلیہ کو اسماعیلی روایات اور اصول اپنانے ہوں گے۔ جی، یہ شرط بھی واضح کر دی کہ حتمی فیصلہ کیوں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، اس کی اصل وجہ تو صرف امام ہی جانتے ہیں۔ بالکل، ہم تو صرف اس دستاویز میں جو ممکنہ پیچیدگیاں بتائی گئی ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ سمجھ سکیں کہ ماخذ کن نکات کو اہم سمجھتا ہے۔ تو سب سے پہلا نقطہ جو یہ دستاویز اٹھاتی ہے وہ مرید اور مرشد کے تعلق کی نوعیت ہے۔ جی، یعنی یہ ایک مکمل سپردگی، ایک روحانی اطاعت کا رشتہ ہے۔ بالکل غیر مشروط۔ ہاں، اب اسے ازدواجی تعلق، جس میں ظاہر ایک برابری ہوتی ہے، شراکت داری ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیسے نبھایا جا سکتا ہے، یہ ایک کشمکش سی لگتی ہے۔ یہ واقعی یہ بنیادی چیلنج ہے جس کی طرف دستاویز اشارہ کر رہی ہے۔ دیکھیں، میاں بیوی کا رشتہ جو ہے اس میں گفت و شنید ہے، سمجھوتا ہے،
جی دوسری طرف مرید کا امام سے جو تعلق ہے وہ مکمل غیر مشروط عقیدت پر مبنی ہے۔ تو دستاویز کا نقطہ نظر یہ لگتا ہے کہ ان دو بالکل مختلف حرکیات کو ایک ہی رشتے میں سمونا شاید ممکن نہ ہو یا بہت مشکل ہو۔ اور اس سے وہ جو مقدس رشتہ ہے اس کی اپنی نوعیت وہ دھندلا سکتی ہے۔ بالکل، یہی خطرہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ روحانی تعلق کی پاکیزگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی روحانی اور آپ کہہ لیں ذاتی سطح کی، لیکن دستاویز ایک بڑے پہلو کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جو معاشرتی ہے، یعنی عدم مساوات کا خطرہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سماجی مضمر ہے۔ اگر امام جماعت کی کسی خاتون سے شادی کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس خاتون کو اور ان کے خاندان کو ایک غیر معمولی سماجی مقام مل سکتا ہے۔ اثر و رسوخ، ممکنہ طور پر مادی فوائد بھی۔ تو دستاویز اس خدشے کا اظہار کرتی ہے کہ اس سے ایک طرح کا جو سمجھیں شاہی خاندان یا ایک مراد یافتہ طبقہ بن سکتا ہے۔ اور یہ تو پھر جماعت کے جو بنیادی اصول ہیں جیسے مساوات کا اصول، اس سے ٹکراتا ہے۔ بالکل۔ کیا اس سے امیر خاندانوں میں یہ دوڑ نہیں شروع ہو سکتی کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی امام سے کروائیں، سماجی یا شاید وہ سمجھیں کہ روحانی فائدے کے لیے؟ بالکل، یہی نقطہ دستاویز میں اٹھایا گیا ہے۔ یہ صورتحال جماعت کے اندر تفریق پیدا کر سکتی ہے، حسد کو جنم دے سکتی ہے۔ جی۔ اور روحانی پیشوا کا جو ادارہ ہے وہ سماجی اور شاید سیاسی طاقت کے کھیل کا مرکز بن سکتا ہے۔ اور دستاویز میں شاید کچھ تاریخی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ فاطمی دور کا ذکر ہے جہاں طاقتور وزراء تھے، جیسے الافضل بدر الجمالی، اچھا۔ جو خلیفہ امام کے سسرالی بھی تھے، اور انہوں نے ریاست پر غیر معمولی اثر ڈالا۔ اور زیادہ حالیہ مثال جو دی گئی ہے وہ حاجی بی بی کیس کی ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ اس میں امام سلطان محمد شاہ کے جو سسرالی رشتہ دار تھے ان پر یہ الزام تھا کہ وہ جانشینی اور امامتی جائیداد پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا، خاصا سنگین معاملہ ہے۔ جی، تو یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ سسرالی رشتہ داروں کی طرف سے وہ جو قربت ہوتی ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے یا امامت کے معاملات میں مداخلت کا خطرہ وہ حقیقی ہو سکتا ہے۔ یہ تو واقعی بڑے سنگین سیاسی خطرات ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور ایک اور پہلو جس کا ذکر ہے اور وہ شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے، وہ ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ شادی ناکام ہو جائے، مطلب طلاق کی صورت میں۔ یہ ایک انتہائی حساس نقطہ ہے۔ جی، دستاویز کے مطابق ایسی صورت میں وہ مرید جو اب سابقہ بیوی ہیں ان کے لیے نتائج بہت بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ دیکھیں، انہیں نہ صرف وہ ذاتی اور جذباتی صدمہ جھیلنا پڑ سکتا ہے، ظاہر ہے، بلکہ جماعت کے اندر شدید سماجی بدنامی، تنقید، اس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ امام سے گہری عقیدت رکھنے والی جماعت کا رد عمل وہ بہت شدید ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو اس فرد اور ان کے خاندان پر ایک طرح سے ناقابل برداشت بوجھ ڈال سکتا ہے۔ اور ان کی اپنی جو روحانی شناخت ہے وہ بھی مجروح ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں جو اس دستاویز میں بیان ہوئے ہیں، جی، وہ روحانی تعلق کی پیچیدگی، پھر معاشرتی عدم مساوات کا خطرہ، سیاسی مداخلت کے امکانات، اور پھر طلاق کی صورت میں یہ سنگین نتائج، تو تصویر کافی واضح ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، وہ یہی ہے کہ اگرچہ شادی کا فیصلہ امام کا ظاہر ذاتی اختیار ہے، جی، لیکن کسی مرید سے شادی میں اتنی گہری اور آپ کہیں کثیر الجہتی پیچیدگیاں ہیں کہ ان سے گریز کرنا ہی شاید جماعت کے اتحاد کے لیے، روحانی ماحول کی صحت کے لیے اور ادارے کے استحکام کے لیے بہتر سمجھا جاتا رہا ہے۔ کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام میں شادی کا تصور مغرب سے کچھ مختلف ہے؟ بالکل بالکل، دیکھیں، اسلام میں شادی بنیادی طور پر ایک سماجی معاہدہ ہے۔ اچھا، معاہدہ۔ شادیاں مختلف وجوہات سے ہو سکتی ہیں: محبت، دوستی، سماجی استحکام، معاشی تحفظ، یہاں تک کہ سیاسی اتحاد بھی۔ صحیح۔ اہم بات یہ ہے کہ باہمی رضامندی ہو اور اخلاقی اصولوں کا خیال رکھا جائے۔ تو گویا مغرب کے رومانوی آئیڈیل کے مقابلے میں یہ ایک زیادہ عملی اور آپ کہہ لیں وسیع سماجی تناظر ہے۔ جی، کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شاید اماموں کے فیصلوں کو صرف ظاہری شکل و صورت سے جوڑنا یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھا، مولانا امام شاہ کریم آغا خاں چہارم، ان کی مثال سے یہ کیسے واضح ہوتا ہے؟ جی، ان کی پہلی اہلیہ بیگم سلیمہ، ان کا ذکر اکثر صرف سابق ماڈل کہہ کر کیا جاتا ہے۔
اسی طرح دوسری اہلیہ شہزادی انارا، انہیں سابق پاپ سٹار کا لیبل ملا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ شادی سے پہلے ہی اسلام میں تصوف میں دلچسپی رکھتی تھیں۔ اچھا، شادی سے پہلے؟ جی، اور خواتین کے حقوق کے لیے بھی کام کر رہی تھیں۔ عمر کا فرق بھی، یعنی امام 62 کے، وہ 35 کی، یہ دوسری شادیوں میں کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ صحیح۔ تو یہ جو انارا بیگم کی دلچسپیاں تھیں شادی سے پہلے کی، یہ تو میڈیا رپورٹس میں کہیں نظر نہیں آتی۔ نہیں آتی، بالکل۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ طلاق کے بعد بھی انہوں نے امام کے ویژن سے متاثر ہو کر فلاحی کام جاری رکھیں۔ اچھا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں نے اپنے شوہر سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں زیادہ رواداری والی بہتر دنیا کے ان کے ویژن کو دل سے قبول کرتی ہوں۔ واہ، یہ تو تعلق کی گہرائی دکھاتا ہے، لیبل سے ہٹ کر۔ جی بالکل۔ سوانی نگار ہے ملس روتھن، انہوں نے بھی اس پر کچھ لکھا ہے جماعت کے حوالے سے۔ ہاں، روتھون نے ذکر کیا ہے کہ جماعت یعنی اسماعیلی کمیونٹی وہ چاہتی ہے کہ ان کے امام خوش رہیں۔ انہوں نے ایک سینئر اسماعیلی کا حوالہ بھی دیا جنہوں نے پہلی طلاق کے وقت کہا تھا امام زخمی ہوئے ہیں۔ رتھون کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید امام اپنی بڑی فیملی یعنی جماعت اس کی ذمہ داریوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ شاید ذاتی خاندان کو اتنا وقت نہ دے پاتے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، یہ جو پیٹرن ہے، یعنی سطح کے پیچھے گہرائی، کیا یہ ان سے پہلے آغا خان سوم، مولانا سلطان محمد شاہ، ان کی شادیوں میں بھی نظر آتا ہے؟ یقیناً۔ ان کی پہلی شادی تو کزن شہزادی بیگم سے ہوئی، روایتی مشرقی انداز میں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بیوی تھریسا، وہ بیلیرینا اور آرٹسٹ تھیں، ماڈل نہیں۔ اچھا، آرٹسٹ۔ جی۔ تیسری شہزادی اینڈرے کیرون، وہ ایک دکان کی مالک تھیں اور ان کی اور امام کی علمی دلچسپیاں مشترک تھیں۔ علمی دلچسپیاں؟ جی۔ اور چوتھی بیوی بیگم یولیٹ یعنی ماتا سلامت، اگرچہ انہوں نے جوانی میں ایک مقابلے حسن جیتا تھا۔ ہاں، یہ بات تو مشہور ہے۔ جی، لیکن امام ان سے ملے جب وہ تقریباً 40 سال کی تھیں اور اسلام قبول کر چکی تھی۔ تو وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھیں۔ جی ہاں، اور امام ان کی گہری مذہبی اور روحانی وابستگی کی طرف متوجہ ہوئے۔ خود امام نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، ماتا سلامت کے ساتھ اپنے ذہنی اور روحانی تعلق کو ایک حقیقی اور شاندار پناہ گاہ۔ زبردست۔ تو ان تمام شادیوں کے پیچھے، خاص طور پر جب جماعت سے باہر کی خواتین سے شادی کی گئی، اس کے پیچھے کیا وسیع تر سوچ یا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ فیصلے صرف ذاتی پسند ناپسند کے نہیں ہوتے، یہ امام کی روحانی قیادت اور جماعت کے لیے جو ان کی ذمہ داری ہے اس سے گہرے طور پر جڑے ہوتے ہیں۔ جماعت سے باہر شادی کرنا، خاص طور پر ایسی خواتین سے جو ایمان اور اس کی اقدار جیسے خدمت، علم، ان کو سمجھتی ہوں اور قبول کرتی ہوں، یہ کمیونٹی کے اندر ممکنہ دھڑے بندی سے بچنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اچھا، یعنی اتحاد قائم رکھنے کے لیے؟ جی، روحانی اتحاد، سماجی برابری۔ اور قرآن بھی تو اہل کتاب یعنی بنیادی طور پر یہودی اور عیسائی، ان کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کی اجازت دیتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ فیصلے ذاتی، روحانی، سماجی اور بعض اوقات انسانی ہمدردی کے پہلوؤں کا ایک پیچیدہ امتزاج ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ امام کی شریک حیات کا انتخاب صرف سطحی چیزوں پر نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ یہ فیصلے ان کے مشن سے، جماعت کی بھلائی سے اور ایک بڑے ویژن سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ذاتی زندگی کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک گہری ذمہ داری کا اظہار ہے۔ بالکل درست۔ یہ فیصلے حکمت، ہمدردی اور خدمت کی اس روایت کو ظاہر کرتے ہیں جو اسماعیلی امامت کی پہچان ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انتخاب کرتے وقت ان اقدار کو سامنے رکھا جاتا ہے جنہیں امامت فروغ دینا چاہتی ہے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ کیسے کوئی ایک فرد جس پر لاکھوں لوگوں کی روحانی اور دنیاوی زندگی کی ذمہ داری ہو، اپنی ذاتی زندگی کے اتنے اہم فیصلوں کو اس بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے، خاص طور پہ تب جب وہ فیصلے مسلسل عوام اور میڈیا کی نظروں میں ہوں۔